بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کی 3 حالتوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے اپنے سبق میں نون ساکن کی 4 حالتیں پڑھی تھی، جس میں سے ایک ادغام، اخفاء، اظہار اور اقلاب۔ تو آج ہم نے میم ساکن کی 3 حالتیں پڑھنی ہیں۔ ایک حالت اس میں نون ساکن کی نسبت کم ہو گئی ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ اب میم ساکن کسے کہا جاتا ہے؟ وہ میم جس کے اوپر جزم کی علامت آتی ہے اسے میم ساکن کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 حالتیں ہیں، ان میں سے ایک کو ادغام کہا جاتا ہے اور ایک کو اخفاء کہا جاتا ہے، ایک کو اظہار کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا عام طور پہ اضافہ کیا جاتا ہے، وہ ہے شفوی۔ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اب یہ شفوی کا لفظ ایک نیا آپ کے لیے آپ سن رہے ہیں۔ اصل میں جو میم ہے نا، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج ہونٹ ہے، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتین، عربی زبان میں اس کو شفتین کہا جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جب اس کی ہم حالتیں بیان کرنے لگے ہیں، تو اب ان کی حالتوں کے ساتھ بھی کیا ہے؟ شفوی کے لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تاکہ اس میں اور نون ساکن کی حالتوں کے درمیان ڈفرنس ہو جائے۔ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ میم ساکن کا مخرج آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کی 3 حالتوں میں سے جو سب سے پہلی حالت ہے اسے کہا جاتا ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور عربی زبان میں اس کی تعریف ہوتی ہے ادخال الشیء فی الشیء، یعنی ایک شے کا دوسری شے میں داخل ہونا۔ تو نمبر 1 پہ میم ساکن کی حالت کیا ہے؟ ادغام۔ اب اس کی تعریف آپ سن لیجئے، بہت ہی آسان ہے کہ میم ساکن ہو۔ میم ساکن کون سا؟ وہ میم جس کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میم آ جائے۔ اس کے بعد اگر پھر میم آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو ملا کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کو ادغام کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کی ایک مثال آپ دیکھیے تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے۔ یہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے الیکم، پھر آگے لکھا ہوا ہے مرسلون۔ اب الیکم کے آخر میں میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا، تو ہم نے اس کا ادغام کر دیا، دونوں کو ملا دیا۔ ایک میم کی طرح پڑھے جائیں گے۔ کیسے آپ اس کو پڑھیں گے؟ الیکم مرسلون، الیکم، یہ اس میں ادغام ہو رہا ہے اور غنے کے ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے۔ الیکم مرسلون، اسے کہا جاتا ہے ادغام شفوی۔ اس کی آپ اور مثالیں دیکھیے گا، جیسے الیکم مرسلون فہم معرضون۔ فہم میں میم ساکن کے بعد معرضون کی شروع میں پھر میم آ گیا، تو یہاں بھی ادغام ہے، ادغام شفوی۔ تو اسی طرح جب آپ اس طرح کہیں گے نا ادغام شفوی، تو دوسرا بندہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے میم کے ادغام کی بات کر رہے ہیں، آپ نون کی ادغام کی بات نہیں کر رہے۔ اور پھر تیسری مثال میں دیکھیے گا، جیسے لفظ ہے اطعمہم، یہ دیکھیے گا، ہاں میم ساکن کے بعد میم ادغام غنے کے ساتھ، اطعمہم من جوع۔ آگے آخری مثال دیکھیے گا، لہم ما، تو یہاں بھی ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر اس کی جو دوسری حالت ہے اسے کہا جاتا ہے اخفاء۔ لیکن اخفاء کون سا؟ اخفاء شفوی۔ تو وہ کون سا ہے؟ بہت آسان ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، مطلب اپنے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ کیسے؟ سورۃ الفیل کی آیت مبارکہ کا ایک لفظ، یہاں پر 2 الفاظ لکھے ہوئے، ترمیہم بحجارہ۔ اب میم ساکن پہ میں تھوڑا سا کیا کیا، آواز کو ناک میں چھپایا ہے، ترمیہم، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہے، ترمیہم بحجارہ۔ اس کو ایسے نہیں پڑھنا، ترمیہم بحجارہ نہیں، میم ساکن کے بعد با ہے، آپ نے اخفاء کرنا ہے، اخفاء شفوی۔ اس کی اور مثالیں دیکھیے گا، جیسے ان ربہم بہم، آگے فبشرہم بعذاب۔ امید ہے آپ کو اخفاء شفوی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ہم پڑھتے ہیں میم ساکن کی تیسری حالت، یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ
کوئی بھی حرف آ جائے آپ نے وہاں پر اظہار کرنا ہے. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غنہ نہیں کرنا. جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے لم یلد، اب اس کو ایسے نہ پڑھیے گا لم یلد ولم، آواز کو ناک میں نہیں، اظہار ظاہر کر کے تیزی سے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اس طرح ایک اور آتا ہے ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ام لم، یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، پھر آگے میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو نہ با ہے اور نہ میم ہے، کیونکہ اگر با آئے گا میم ساکن کے بعد تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد پھر میم آ جائے گی تو وہ ادغام ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا آپ نے وہاں پر اظہار کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے اظہار تو کرنا ہے لیکن میم کو ہلانا نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت سا ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم میم کو ہلا دیتے ہیں اور ہلا جلا کے رکھتے ہیں، تو ہلانا جلانا نہیں ہے آپ نے اس کو، بلکہ لم یلد، اس کو ایسے نہیں پڑھنا لم یلد ولم یولد، تو یہ کام یہاں پر نہیں کرنا. امید تو ہے آپ کو ان تینوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. یہ میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں. دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اگر سمجھ نہ آئی ہو تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں میسیج کے اندر. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.